إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوال شرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پیشین گوئیاں ثابت ہیں کہ قرب قیامت بہت سے لوگ شعوری اور غیر شعوری طور پر کفر میں داخل ہوں گے، بڑی کثرت سے اور بڑی تیزی سے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح دم آدمی مسلمان ہوگا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت تو مسلمان تھا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس تیزی کے ساتھ لوگ کفر کی وادی میں گریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لن تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبیلے، میرا کلمہ پڑھنے والے، وہ مشرکین سے مل جائیں گے، یعنی شرک کی وادی میں گر جائیں گے۔
اس کی بے شمار مظاہر اور مثالیں ہیں. ان میں ایک جادو ہے. نواقض اسلام میں سے، اسلام کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ایک جادو ہے. جادو سیکھنا بھی کفر ہے، جادو سکھلانا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے. اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے تو اس کا علاج جادو سے کرنا یہ بھی کفر ہے. اور کسی جادو کرنے والے پر اس کے جادو کو پلٹنا یا کروانے والے پر پلٹنا یہ بھی کفر ہے. جس کی بے شمار دلیلیں ہیں، بے شمار شواہد ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہود پروپیگنڈا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. جادو کی قوت پر، جادو کے بل بوتے پر ان کی اس قدر وسیع حکومت تھی. اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، ایسا گندا کفر سلیمان علیہ السلام نہیں کر سکتے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، شیاطین لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جادو کو عام کرتے تھے. یہ شیاطین کا کفر تھا. سلیمان علیہ السلام اس کفر سے بری ہے. تو یہ نص قطعی ہے اس کے کفر ہونے پر. احادیث میں بھی اس کو شرک و کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عقد عقدۃ، جس نے کسی دھاگے کو یا بالوں کو گرا لگائی، وَنَفَسَ فِيهَا، اور اس میں پھونکا، فَقَدْ سَحَرَ، اس نے جادو کیا. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. خبیث ترین کفر ہے یہ، چوٹی کا کفر ہے جس میں آج لوگوں کی اکثریت کود چکی ہے. معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو ہر تیسرا چوتھا گھر ایسا دکھائی دے گا جو اس جادو کی لپیٹ میں ہے. جادو کیوں کفر ہے؟ اس کی بھی ایک علت ہے. جادو میں کوئی ایک کفر نہیں. جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے، جادوگر بننے والے بڑی بڑی خباث سے کرتے ہیں. ایسا ایسا کفر کرتے ہیں کہ بندہ سو ہی نہیں سکتا. جادوگر بننے کے لیے بندے کو ناپاک رہنا پڑتا ہے، کئی دن ناپاک رہتا ہے، جنبی کی حالت میں رہتا ہے، کیونکہ جادو میں شیاطین کا تعلق ہوتا ہے. انسان جنوں
انسان شیطانوں اور جن شیاطین کا یہ آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپس میں ان کا ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس کا نام جادو ہے۔ شیاطین غلاظت پہ آتے ہیں، گندی جگہ پہ آتے ہیں، اس لیے جادوگروں کو گندا رہنا پڑتا ہے، کئی دن غسل نہیں کرتے، حتیٰ کہ گندگی بعض جادوگروں کو کھانی پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ چوٹی کے جادوگر بنتے ہیں، پیشاب پینا پڑتا ہے۔ جادوگر بننے کے لیے بڑے بگاڑ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ایسے منتر پڑھیں گے جن میں واضح کفر ہے، ایسا وظیفہ پڑھیں گے، یا فرعون یا حامان یا ابلیس، چوٹی کے کافروں کو مشکل وقت پکاریں گے۔ یہ جادوگر کفر کرتے ہیں۔ دریاؤں اور نہروں میں داخل ہو کر پانی کی موجوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، پانی سے مانگتے ہیں، پانی کی لہروں سے۔ حتیٰ کہ جادوگروں کو یہ خباثت بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے ساتھ قرآن کو باندھ کے باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں۔ جادوگر انہیں یہ وظیفہ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پیشاب سے لکھو، الیاذ باللہ۔ یہی وجہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے تھے، مسند خلافت میں بیٹھے تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو آرڈر جاری کیا تھا، پہلا حکم نامہ جو امیر المومنین نے جاری کیا وہ کیا تھا؟ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر کو قتل کر دو، مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور قتل بھی کیسے کرنا ہے؟ ایک ہی ضرب کے ساتھ۔ جادوگر کو ایسی تلوار مارو، ایسی ضرب مارو، دوسری تلوار نہ مارنی پڑے۔ اس میں کیا بلاغت ہے؟ تاکہ جادوگر جلد از جلد مٹا دیا جائے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا حکمران ہو جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اسلام کی غیرت ہو، جس کے پاس توحید کی دولت ہو، تو وہ حکومت کو سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے یہ حکم دے گا کہ کائنات کے جس کونے میں جادوگر، نجومی، کاہن بیٹھا ہے اس کی گردن اتار دو۔ لیکن آج کے حکمرانوں میں ایمان کہاں سے؟ یہ تو سمجھتے ہیں ہماری حکومتیں ان جادوگروں کے زور پہ کھڑی ہیں، تعویذ گنڈے پر ہیں، ایسے بابوں کے پاس جا کے یہ ڈنڈے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہمیں حکومت ملی۔ تو جادو بہت بڑی بیماری ہے، انتہائی خطرناک حقیقت ہے جس نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیے، لوگوں کے سکون اور راحت کو ختم کر دیا ہے۔ اس جادوگر نے گھر اجاڑ دیے ہیں، خاندان برباد کر دیے ہیں، میاں بیوی میں جدائیاں ڈال دی ہیں، بہن بھائیوں میں عداوتیں ڈال دی ہیں اس جادو نے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام شفقت کا درس دیتا ہے، جادو دشمنی کا درس دیتا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا گھر اس کی لپیٹ میں۔ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟
اس سے دفاع کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں حاسدین کے حسد سے؟ حسد کی آگ ایسی بھڑکتی ہے، لوگ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، حسد کی آگ میں جلتے ہیں، جادو جیسی خباثت کے لیے جرت پیدا کر لیتے۔ کیسے بچ سکتے ہم؟ اسلام نے ہمیں ایسے اصول دیے ہیں، اسلام نے ہمیں ایسی ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ رب العزت نے ہماری قدم قدم پہ ایسی رہنمائی کی ہے کہ ہم جادو کے اس زور سے، جادو کی تاثیر سے بچ سکتے۔ شریعت میں حل موجود ہے، لیکن ہم شریعت کو پس پش ڈال کر ہم اس کا علاج بابوں کے پاس ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جادوگروں کے پاس پھرتے ہیں، نجومیوں کے پاس پھرتے ہیں۔ اس کا حل قرآن ہے، قرآن کو سینے سے لگا لو، اپنی زبان پہ قرآن کو جاری رکھو، گھر میں قرآن پڑھو، جادو سے بچ سکتے۔ اگر جادو ہو چکا ہے تو جادو سے علاج کا ایک ہی حل ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے اذکار ہے۔ ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اقرؤوا فیہا سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں حل موجود ہے، دفاع موجود ہے۔ حدیث میں یہ کیوں کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو؟ وہ گھر قبرستان ہے جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہ پڑھ کے قبرستان نہ بنا دو، شیاطین کے ڈیرے قبرستان میں ہوتے ہیں، یہ قبروں میں زیادہ آباد ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ وہ گھر شیاطین کی آماج گاہ ہے، جو گھر اللہ کی قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ ہمارے گھروں کا آغاز موسیقی سے ہوتا ہے، ہماری شام موسیقی سے ہوتی ہے، گانوں سے ہوتی ہے، گندی باتوں سے ہوتی ہے، ڈراموں اور فلموں سے ہوتی ہے۔ ہمارے گھر شیاطین کی آماج گاہ کیوں نہ بنے؟ صحابہ کے دور میں یہ بگاڑ نہیں تھا، کیوں؟ صبح ہوتی تھی ان کے محلوں سے قرآن کی آواز آتی تھی، شام ہوتی تھی ان کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ وہ تو آدھی رات کو اٹھ کر قرآن پڑھ کے شیاطین کو بھگایا کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں شیاطین ڈیرے کیسے ڈالتے، ان کے گھروں میں جادو کیسے آتا؟ وہ تو آدھی رات اٹھ کر اپنے گھروں میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، شیاطین کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ تہجد میں اونچا اونچا قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح پوچھا اے عمر تم قرآن کو رات کو اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہتے اللہ کے رسول میں دو کام کر رہا تھا، اوقظ الاصنام، قرآن اونچا پڑھ کے سوئے ہوئوں کو بیدار کر رہا تھا،
واہرب الشیطان، شیطان کو بھگا رہا تھا تاکہ شیطان قریب نہ بھٹکے۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا تھا، دن کے اجالے میں جس گلی میں چلتے تھے شیطان گلی چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تعلق بالقرآن تھا ان کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں جادو ٹھہر نہیں سکتا۔ اور بالخصوص سورہ بقرہ، آپ نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرو۔ یفر الشیطان من بیت، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی۔ ہم نے قرآن کو صرف غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، عدالتوں میں جب قسمیں اٹھانے کی نوبت آتی ہے اس وقت قرآن کو کھولتے ہیں۔ تیرے گھر میں خزانہ پڑا ہے، تو کہاں پھرتا ہے؟ تو کہاں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ ان خبیث جادوگروں کے پاس، ان ساحروں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس تیرے ایمان کو ڈسنا چاہتے ہیں، تیرے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تیرا دفاع، تیرا علاج تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ طویل سورت ہے، لمبی ہے، 2.5 پاروں کی ہے۔ اگر پڑھ لی جائے ساری، بہت بڑا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تستطيع حل باطلا، سورۃ البقرہ کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا۔ جادو بھاگ جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، سورہ بقرہ کے مقابلے کی سکت جادو میں نہیں ہے۔ یہ لمبی طویل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اختصار کے ساتھ اس کا حل بتایا۔ اور فرمایا من قرأ 10 آیات من سورۃ البقرہ، پوری سورت نہیں، سورہ بقرہ کی جو 10 آیات پڑھ لیتا ہے اپنے گھر میں صبح دم، سارا دن جادو کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شام ڈھلتی ہے 10 آیات پڑھ لیتا ہے، ساری رات جادو کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کون سی 10 آیات؟ 4 آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی، آیت الکرسی، 2 آیتیں آیت الکرسی کے جو بعد والی ہے، اور 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں۔ یہ حل ہے۔ اور ان 10 آیات میں بھی سب سے عام تحفظ اور ایک مضبوط قلعہ وہ آیت الکرسی، بڑی عظیم آیت ہے اور اس میں بہت بڑا دفاع ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ڈھیر تھا، خشک کرنے کے لیے میں نے کھجوروں کا ڈھیر جمع کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ دن بدن میں دیکھتا تھا کم ہو رہا ہے۔ میں نے پیرا شروع کر دیا کہ دیکھو صحیح میری کھجوریں چوری کون کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کو ایک جانور کی طرح ایک مجسمہ دیکھا میں نے، جس کی مشابہت ایک نوجوان سے ہے جانور۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ وہ نہ بولا۔ میں نے کہا انتا جنیون او انسیون، تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا میں جنوں میں سے ہوں۔ میں نے کہا ناولنی یدا کا، اپنا ہاتھ ذرا آگے بڑھاؤ۔
ڈرنے والے نہیں تھے نا، ذکر و اذکار کرنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا تو کہتے ہیں یدہ ید کلب، اس کا ہاتھ میں نے پکڑا، کتے جیسا اس کا ہاتھ تھا. وشارہ شار کلب، اس کے بال بھی کتے جیسے تھے. میں نے کہا ھذا خلق الجن، جن کی تخلیق ایسے ہوتی ہے، اس کا حجم، اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے. اس نے کہا ما علمت الجن، جنوں نے اپنے اندر مجھ سے زیادہ سخت انسان کوئی نہیں دیکھا، یعنی میں ان میں سب سے زیادہ سخت ہوں. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہا تیری کھجوروں کو چوری کرنے آئے ہو. پکڑ لیا، کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، باندھ دیا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، وہ نسخہ تم اپناؤ گے ہم وہاں نہیں جا سکتے. کہا وہ کون سے؟ کہا جو شخص جب صبح ہوتی ہے تو وہ پڑھ لے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صبح ہوئی آیت الکرسی پڑھ لے، اجیر منا حتی یصبح حتی یمسی، وہ شام تک ہم سے محفوظ ہو جاتا. صبح دم جو پڑھ لے گا سارا دن وہ ہم سے محفوظ ہے. اور جو آدمی شام کو پڑھ لے وہ ساری رات ہم سے محفوظ ہو جائے گا. ابی بن کعب نے صبح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سارا واقعہ بیان کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سادہ کل خبیث، اس خبیث نے آج سچ بولا. واقعہ اللہ کے اس کلام میں یہ تاثیر ہے، یہ آیت شیاطین کا توڑ ہے. جہاں پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہماری زبان پہ یہ ورد اور یہ ذکر جاری ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا علاج موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو یہ مقام مرتبہ دیتے ہیں کہ جنت میں جانے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو صرف موت. جو اپنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، قدم قدم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی سکھائی. صبح پڑھ رہا ہے، شام کو پڑھ رہا ہے، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ اذکار ہیں، یہ وظائف ہیں جس میں ہمارا حل موجود ہے. لیکن ہم نے اپنی زندگی، اپنے لیل و نہار، اپنے شب و روز، اپنا اٹھنا بیٹھنا غیر شرعی بنایا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے شب و روز خالی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خالی ہے، ہماری سوچیں، ہمارے نظریے شیطانی بن چکے. قدم قدم پہ ذکر و اذکار کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے اسلام نے درس دیا ہے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گندی جگہوں پہ ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، شیاطین کی رہائش ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا باتھ روم میں داخل ہو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے، خبیث جننیوں سے. ہمیں شیطان نے بھلا کے رکھ دی ہے، ہمیں یہ وظائف، یہ اذکار یاد ہی نہیں. صبح کے اذکار اسلام نے ایسے سکھائے ہیں جس میں ہمارا دفاع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی دن میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بدبختی سے ہمیں یہ وظیفے نہیں آتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرضی نماز کے بعد یہ وظیفہ سکھایا ہے، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لے اللہ اس پر 4 انعام کرتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر انعام ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر جو یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے۔ دوسرا انعام کتبت لہ 100 حسنۃ، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا انعام محیت عنہ 100 سیئۃ، 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تیسرا انعام کانت لہ حرزا من الشیطان یومہ کلہ، یہ 100 دفعہ پڑھا ہوا وظیفہ شیاطین کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ صادق المصدوق پیغمبر نے۔ یہ نعت کے وحی کا فرمان ہے کہ سارا دن وہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ۔ میرے بھائیوں اسلامی زندگی بسر کرو، اٹھنا بیٹھنا اسلامی بناؤ۔ یہ پریشانیاں رک جائیں گی، پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔ شریعت سے ہٹ جاؤ گے، ذکر و اذکار سے ہٹ جاؤ گے، سکون اور راحت کی زندگی نہیں ملے گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسلام نے حل دیا ہے، کیونکہ بہر جادوگروں کا سحر، اس کا جادو پھیلا ہوتا ہے۔ حاسدین حسد کی وجہ سے جادو پھیلاتے ہیں، ہندو جادو کرتے ہیں، کافر جادو کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور بدعتی جادو کرتے ہیں، اہل توحید کے خلاف باہر جادو پھیلا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے ہوئے جادو سے بچاؤ کا طریقہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی گھر سے نکلتا ہوا دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد کفیا لقد ہدیا لقد وقیا۔ یہ وظیفہ شیاطین سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے دفاع کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شیاطین اس کے قریب نہیں جاتے۔ جب شیطان دیکھتے ہیں کہ یہ تو تنہا پھر رہے، اس کو ورگلانے والا، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، شیاطین بھاگے ہوئے آتے ہیں، وہ شیطان جلدی سے پکار کے کہتا ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ لقد ہدیا لقد کفیا لقد وقیا۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اس وظیفے کی وجہ سے یہ بچا دیا گیا ہے۔ جب تک گھر نہیں آتا شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے، جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ دن کے شام کو واپس گھر داخل ہوتا ہے، جب اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے، جادو جو بہر پھیلا ہوتا ہے وہ گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جادو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے،
शैतान चीखता हुआ, शैतान चिल्लाता हुआ अपने ग्रोह को कहता है पीछे हट जाओ, ला मबीत लकुम, इस घर में तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वावेला करता है शैतान, इस घर में ठिकाना नहीं मिलेगा, इस घर में दाखिले पे पाबंदी लग गई है, ला मबीत लकुम, ठिकाना कहीं ढूंढो, इस घर में तुम्हें ठिकाना नहीं मिला। हमें ये दुआएं आती है, हमारे बच्चों को आती है। इस्लामी जिंदगी बसर करें। खाना खाने लगते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, शयातीन कहते हैं वला ताम लकुम, इस घर में ठिकाना भी नहीं है, इस घर में खाना भी नहीं है। हाँ, अगर घर में दाखिल होते हुए दुआ नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह ही पढ़ ले सिर्फ, और नहीं आती लंबी दुआ, एक रिवायत में सिर्फ बिस्मिल्लाह के अल्फाज है कि बिस्मिल्लाह ही पढ़ ले घर में दाखिल होते हुए। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, शैतान कहेगा दाखिल हो, ठिकाना मिल गया, अब खाने का इंतजार करो, खाना भी मिल जाएगा। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, टीवी पे लगा हुआ है, फिल्में देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, उसे पता ही नहीं मैंने खाना कैसे है, मैंने जीना कैसे है, रहना कैसे है। ये कोई जिंदगी है? ये तो जानवरों की जिंदगी है। खाने पीने के आदाब उनके नहीं होते, रहने सहने के आदाब जानवरों के नहीं होते। इंसानियत की जिंदगी बसर करे, हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। रात को सोने लगता है, आयतुल कुर्सी बिस्तर पे आता है, पढ़ ले, शैतान के हमलों से महफूज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदकातुल फितर की हिफाजत कर रहे थे, शयातीन आए, पकड़ के बांध दिया, कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन आते रहे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इल्मी बात बताता हूं। उसने भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये लालच दिया। लालच में आके कहा ठीक है। कहा इज़ा अवैत इला फराशी का, जब अपने बिस्तर पे आओ, फकरा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लेना। क्या मिलेगा? ला यज़ाला हाफिज़म मिनल्लाह, सारी रात अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। ये मुहाफिज कौन है? ये मुहाफिज फरिश्ता है। दूसरी हदीस में वजाहत है कि जब आदमी रात को अपने बिस्तर पे आता है, बिस्तर पे बैठता ही है, तो फरिश्ता भी उसकी तरफ भागा हुआ आता है, शैतान भी। फरिश्ता कहता है अपने दिन का इख्तिताम नेकी के साथ करना, जिक्र के साथ करना। शैतान कहता है अल्लाह का जिक्र ना करना। अगर वो जिक्र कर लेते हैं तो वो फरिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत करता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, ला यकरुबु का शैतान लैला तकुल्ला, सारी रात शैतान करीब नहीं आएगा। ये हल मौजूद है हमारे लिए, हमने ये हल नहीं अपनाया। जादूगरों के पास जाते हैं, ईमान बिगड़ जाता है। नजूमियों काहिनों के पास जाने से ईमान बिगड़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता साहिरन व काहिनन व अर्राफन, जो आदमी किसी जादूगर के पास आया, किसी काहिन के पास आया, किसी नजूमी के पास आया और उसको अपने हालात बताए, फिर उसने कहा तुझे ये हुआ है, ये हुआ है, तेरी कैफियत ये होती है, इसने उसकी तस्दीक की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काफरा बिमा उनजिला अला मुहम्मद, इसने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली सारी शरीयत का इनकार कर दी। जादूगरों के पास मत जाओ। क्या पहचान है जादूगर की? किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। जिसके पास आप दम करवाने के लिए गए हैं, अगर वो आपसे मरीज का नाम पूछता है
اس کے باپ کا نام پوچھتا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، سمجھو یہ جادوگر ہے۔ جو جادوگر مریض کے کپڑے منگواتا ہے، ان کپڑوں پر دم کرتا ہے اور کہتا ہے کپڑا بڑا ہوتا ہے، کپڑا چھوٹا ہوتا ہے، سمجھو یہ جادوگر ہے۔ جو دم کرتے ہوئے ایسا منتر پڑتا ہے، ایسا دم پڑتا ہے جس کا کوئی معنی مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، سمجھو وہ جادوگر ہے۔ جو آپ کو ایسا وظیفہ لکھ کے دے رہا ہے جس وظیفے میں شرک ہے یا جس وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھو وہ جادوگر ہے۔ جو آپ کو کاغذ پہ خط کھینچ کے دے رہا ہے، سمجھو وہ جادوگر ہے۔ جو کاغذ پر اعداد ہند سے لکھ کر آپ کو دے رہا ہے، سمجھو یہ جادوگر ہے۔ جو قرآن کی آیات الٹی لکھ کے دے رہا ہے، سمجھو یہ خبیث جادوگر ہے۔ اس کے قریب مت جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا کاہنا، جو کسی جادوگر کاہن کے پاس آیا مذاق کے طور پر، اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی، اس کے پاس آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں کریں گے۔ مت جاؤ ان جادوگروں کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الرقا والتمائم والطوال شرک۔ ان عاملوں کے جو اشتہارات چھاپتے ہیں، جادو کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر، یہ بے ایمان جادوگر ہے۔ ایسا منتر لکھ کے دیتے ہیں، ایسا وظیفے بتاتے ہیں جو شرکیہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تعویذ دیتے ہیں، دھاگے دیتے ہیں اور چھلے دیتے ہیں، کڑے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب شرک ہے۔ دھاگا مت باندھو، تعویذ نہ باندھو، چھلا مت ڈالو اپنے ہاتھ میں، کڑا مت ڈالو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنے بازو کے ساتھ بازو میں کڑا پہن رکھا ہے۔ پوچھا کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا من الواہنۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کڑا میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ مجھے رات کو ڈر نہ لگے، کڑا پہن لوں تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا تھا۔ کیوں غیظ و غضب میں نہ آتے؟ جس توحید کی خاطر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون پیش کیا ہے، اس توحید کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے، غیظ و غضب میں آ گئے۔ کہا اتار دو اس کڑے کو، یہ تیری بزدلی کو دور نہیں کر سکتا، یہ تو تجھے اور بزدل بنائے گا۔ اس نے جلدی سے کڑے کو اتار کے پھینک دیا۔ نعت کے وحی نے کیا کہا تھا؟ وَلَوْ مُتَّ وَحِيَ عَلَيْكَ، اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا، میں صادق المصدوق پیغمبر کہتا ہوں ما افلحت ابدا، کبھی بھی تجھے نجات نہ ملتی۔ ایک روایت کے الفاظ ہے مت علی غیر فطرت الاسلام، تیری موت اسلام پہ کبھی نہ آتی۔ کڑے پہننے والوں، دھاگے باندھنے والوں، ان کو شفا سمجھنے والوں، ان میں شفا نہیں ہے۔ ہاں شیاطین کا حملہ ہوتا ہے نا، جادو، تعویذ گنڈے۔ آدمی جب شرکیہ کام کرتا ہے تو شیاطین اس کو چھیڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے بازو میں دھاگا دیکھا، غیظ و غضب میں آگے کہا میرے گھر میں شرک کیسے آ گیا؟ اس نے کہا یہ شرک کیسے، یہ تو دھاگا ہے، میں نے دم کروایا ہے، ایک یہودیہ سے میں نے دم کروایا ہے، اور جب میں دھاگا باندھ لیتی ہوں تو مجھے سر درد نہیں ہوتی،
دھاگا اتار دیتی ہوں مجھے سر درد ہوتی ہے۔ صحابی رسول نے کہا یہ شیطان کی شرارتیں ہیں، تو دھاگا باندھ لیتی ہے، وہ سر میں ٹھونکے لگانا چھوڑ دیتا ہے، جب تو دھاگا اتارتی ہے وہ سر میں ٹھونکے لگا کے تجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں، ہم اس کو شفا سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے بھی آپ کو عامل ملیں گے، ایسے عامل بھی جو دم کرتے ہوئے شیاطین کا نام لیتے ہیں، فرعون حامان کا نام لیتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا آدمی ان کے پاس دم کرواتا ہے۔ اپنے ایمان کا دفاع کرو، اپنے اسلام کا دفاع کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا، جس نے تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن کے تعویذ ہم تو پہنتے ہیں، قرآن کے تعویذ کیا اللہ کے نبی نے پہنے؟ اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا قرآن نہیں تھا؟ کیا اللہ کے پیغمبر کے دور میں کاغذ نہیں تھے، چمڑا نہیں تھا؟ کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں دھاگے اور ڈوریاں نہیں تھی، قلم دعات نہیں تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کی تعلیمات سے تجھے ان جادوگروں نے، ان عاملوں نے دور کر دیے۔ 10 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، ایک کے بازو میں تعویذ تھا۔ آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا، تیرے اسلام کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ تو نے تعویذ لٹکایا۔ جس نے تعویذ باندھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں ان جادوگروں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس مت جاؤ، یہ آپ کے ایمان کو ڈستے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ تو ساری خبریں بتاتے ہیں، ہم نے مریض کے کپڑے اس کے سامنے رکھے، اس نے بتا دیا گمشدہ آدمی کہاں ہے، اس کو کیا ہے؟ ہم تو اس کے پاس گئے تھے، اس نے یہ بھی خبر دی تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہیں رات کو کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ بنتا ہے، ساری خبریں تھی۔ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ خالق کائنات کا کلام تو نے نہیں پڑھا کہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں، شیاطین سے یہ فائدہ لے رہے، شیاطین سے یہ فائدہ لے کر یہ آپ کو بتا رہے، گندہ کفر کر کے شیاطین سے فائدہ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ۔ بندہ کفریہ وظائف کر کے، شرک و کفر کر کر کے شیطانوں کا ایسا تابع ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ کیسے فائدہ؟ اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کے سامنے کوئی مریض آیا، کوئی آدمی آیا، اس کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، اس کا شیطان اس کے شیطان سے پوچھ لیتا ہے اس کو کیا ہوا ہے، اس نے کیا کھایا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ بتا دیتا ہے، وہ اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ماہر ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے۔ نہیں، یہ تو چوٹی کا شیطان ہے، شیطانوں کا یہ دوست ہے، کفر کر کر کے شیطانوں کا حمیتی بن چکے، ان کے پاس مت جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک آدمی تو غیبی خبریں دیتا ہے۔ کہا اچھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، راستے سے انہوں نے ہاتھ میں 12 کنکریاں گن کے اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر لی، اس کے پاس پہنچے، کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کنکریاں ہیں۔ کہا کتنی ہیں؟ کہا 12۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو، اللہ نے بصیرت دی ہوئی تھی، عقیدہ اور منع تھا، فوراً کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں اور پھر زمین سے بغیر گنے ہوئے کنکریوں کی مٹھی بھر کے کہتے ہیں بتا میری مٹھی میں کتنی کنکریاں ہیں؟ چپ ہو گیا، منہ بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گیا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اکسا دب اللہ، اے لعین تو شیطان ہے، تباہ ہو جا۔ اس کے پاس شیطان تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنکریوں کو گنا تھا، شیطان نے بھی گنا تھا، اس لیے اس نے اس کو بتا دیا۔ اب دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کو نہیں گنا، شیطان بھی نہیں گن سکا، پھر آگے بتلا بھی نہیں سکا، پھر وہ کیسے بتاتے؟ یہ ان کا علم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان جادوگروں کے پاس مت جائیں، ایمان لٹ جائے گا۔ اسلامی حل موجود ہے، آپ کے پاس وظائف موجود ہے، ذکر و اذکار میں آ جائیں، صبح و شام کے اذکار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی شام ڈھلتی ہے یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ لے گا ساری رات ہر مخلوق کے شر سے محفوظ رہے گا، ہر مخلوق کے شر سے۔ ایک شخص، ایک محدث یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ جو یہ وظیفہ پڑھ لے گا اسے فالج بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ محدث خود فالج زدہ تھا، اس کے ایک بازو میں فالج تھا۔ لوگ حیران، شاگرد حیران تھے کہ یہ حدیث فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اس کو خود فالج ہے۔ وہ بھاپ گئے چہروں کو، کئی لوگ تعجب کر رہے ہیں میرے فالج کو دیکھ۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا لوگوں مجھے قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے فالج اس رات ہوا تھا جس شام کو میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ وظائف پڑھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفظ دیے، بچنے کے محفوظ قلعے دیے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ التام بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، جو شخص یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ لے گا صبح و شام کے وظیفوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام موذی جانوروں سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو نے آج رات یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ دعا میں بھول گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ دعا پڑھی ہوتی کبھی تجھے بچھو نہ ڈستا۔ صحابہ کہتے ہم صبر میں ہوتے تھے، جنگل صحراؤں میں سوتے، ہم یہ دعا پڑھ کے سو جاتے، سانپ بچھو ہمارے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کامل یقین تھا۔ اسلامی زندگی بسر کرو، ذکر و اذکار کی زندگی بسر کرو، اللہ کی اطاعت فرما برداری کی زندگی بسر کرو، جادو کے ان تمام ہاتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ کچھ اعلان ہے۔ یہ ڈسکا سے ہمارے پاس ایک بھائی آئے ہیں جنہوں نے مسجد کے لیے ایک پلاٹ لیا ہے، اس کی کوادی قیمت انہوں نے ادا کی ہے، باقی رہتی ہے، تو اس بھائی کے لیے خصوصی تعاون فرمائیں مسجد کے لیے۔ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں، اللہ ہمارا دیا ہوا قبول فرمائے۔ تو یہ جتنے آتے ہیں ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ آئندہ جمعہ کے حوالہ سے اعلان ہے کہ آئندہ خطبہ میں
ہمارا موضوع فتنہ دجال کے بارے میں ہے، جو انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے بچاؤ کے لیے رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعائیں کی ہیں کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ کرنا۔ یہ جتنے شعبدہ باز آپ دیکھتے ہیں، جادوگر ہیں، ساحر ہیں، نجومی ہیں، ایمان کو لوٹنے والے جتنے ہیں، دجال کا فتنہ ان تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر اس فتنے کا ہم شکار ہو جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تو اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ فتنہ دجال اور ہماری آزمائش کیسی ہے؟ دجال کی شعبدہ بازی کیسی ہوگی؟ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ دجال سے اپنا ایمان کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ہم دیں گے۔ تو بھائی وقت پہ تشریف لائیں، وقت پہ آیا کریں، تاکہ علم بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں، قرآن بھی سنیں اور جمعے کا اجر بھی پائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا شافی المرضات اشفی مرضاتنا ومرضات المسلمین۔ یا ارحم الراحمین فرحمنا۔ یا شدید العقاب لا تعاقبنا۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ اللہ گھروں میں سکون فرما دے۔ اللہ خاندانوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہر خاندان کو، ہر گھرانے کو جادو کی لعنت سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ان شعبدہ بازوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ یہ جتنے عامل ہیں، یہ جتنے دم کرنے والے ہیں باطل، یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو آخری وقت تک محفوظ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ایک بات ضروری ہے کہ شرعی دم جو جادوگر نہیں ہے، باطل بدعات کے ساتھ دم نہیں کرتا، قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرتا ہے، اس سے دم کروانا جائز ہے، ثابت ہے۔ شریعت نے یہی حل دی ہے کہ خود وظیفے پڑھو اور جو آدمی ایمان والا ہے اس سے دم کرواؤ، جادوگروں کے پاس نہیں، جو یہ ٹوٹکے بتاتے ہیں کفریہ شرکیہ۔ صحیح لوگوں کے پاس دم کروانا، جو قرآن کی صورتیں پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے، یہ وظائف پڑھ کے دم کرتے ہیں، ان سے دم کروانا جائز ہے۔ صحابی رسول مسلمان ہوئے، وہ واپس اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے، راستے میں ایک قوم سے ان کا گزر ہوا تو ان میں سے ایک آدمی پاگل ہو چکا تھا، اس بیماری میں پاگل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دم ہو ہمارے مریض پہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں ہے، نیا مسلمان ہوا تھا۔ اس نے 3 دن تک اس دیوانے اور پاگل پہ 3 دن تک صبح و شام 3 مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 دن تک صبح و شام اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی تھی۔ تو یہ وظائف ہے، یہ زبردست علاج موجود ہے، تو ایسا دم آپ کروا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو ہمارے ایمان کو ڈستے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.